کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انتظامی طاقت سے، افسران کی طاقت سے، اپنے پولیس افسران کی طاقت سے، اپنے کرپشن کے ذریعے کمائے گئے اربوں روپے کی طاقت سے اور اپنے اسلحے کی طاقت سے ہم ایم کیو ایم کے گڑھ ضلع وسطی میں ہم کوئی اس کو دوسرا لڑکانہ بنا دیں گے۔ ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جو انہوں نے لڑکانہ کو بنایا ہوا ہے، یعنی ابتر صورتحال وہاں کی سڑکوں کی، گلیوں کی، پانی کی، نالوں کی، وہ سب کچھ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کو کچے کا علاقہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اپنے گینگ وار کے لوگوں کو، جس طریقے سے اپنے پسند کے چنے ہوئے پولیس کے نااہل اہلکاروں کو وہاں تعینات کرایا انہوں نے، اس کے ذریعے وہ ضلع وسطی میں ایک ڈرامہ مچایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ناظم آباد میں انہوں نے ہمارے یو سی انچارج، ہمارے یونٹ انچارج فراز بھائی کو سر پہ گولی مار کے شہید کیا۔ کس کی گولی لگی؟ کس کے پاس اسلحہ ہے؟ میں 3 دفعہ رکن صوبائی اسمبلی رہا ہوں، 2 دفعہ صوبائی وزیر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، سینیٹر ہوں اس وقت۔ میرے پاس کل ملا کے پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے مجھے دی ہے وہ ہے ایک اہلکار۔ ان کے ان چھٹ بھائیوں کو جو پانی چوری کرتے ہیں، جو سٹے کے اڈے چلاتے ہیں ناظم آباد میں، انہیں کئی پولیس اہلکار دیے ہوئے ہیں۔ کس کھاتے میں دیے ہوئے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کی پولیس ہے یا یہ سندھ پولیس ہے؟ ان لوگوں کو انہوں نے سادہ لباس میں اہلکار دیے ہیں، ان کے پاس اپنا اتنا اسلحہ ہے۔ چیک کریں نا صوبائی وزیر داخلہ کس کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے۔ نان پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ پروہیبٹڈ بور کس کو دیا ہے؟ ایم کیو ایم کے کارکنان پہ چلانے کے لیے دیا ہے، ضلع وسطی کو فتح کرنے کے لیے دیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ معتبر آدمی ہیں، طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں، گولیاں چلوائیں گے لوگوں کے اوپر۔ ہمارے یو سی انچارج کو شہید کر دیا اور ہم نے ایف آئی آر بھی نہ کٹوائے۔ ہم آپ ہمارے دفتروں پہ آ کے حملے کرو، وہاں لشکر کشی کریں، بھائی یہ کوئی مقصد آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہاں تمہارے پاس دوسرے عزیر بلوچ موجود ہیں، گینگ وار کریٹ کریں گے یہاں پر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا۔ سارے پاگل جمع کیے انہوں نے۔ وہ کوئی استاد کہلاتے ہیں، مسرور احسن دھمکی دے رہا وہ کہ 9 فروری کے بعد دیکھ لوں گا۔ کیا دیکھو گے یار تم؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھیں آپ وہ دن گئے جب تم جہازوں کو ہائی جیک کرتے تھے۔ استاد آئیں یہاں پر، کوئی انسانیت ہے ان میں؟ رہتے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ فراز کو شہید کیا اور یہ پولیس یہ گرفتار نہیں کر رہی ان لوگوں کو کہ امیدوار ہے، پانی بیچتا ہے، وہ سٹے کے اڈے چلاتا ہے، جو نام نہاد امیدوار ہے۔ پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بھی انہیں کی ہے، چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نرم باتیں کرتے ہیں، کیئر ٹیکر اندر سے جیلیں۔ ایک ٹکے کی کارروائی نہیں کی انہوں نے۔ جن لوگوں نے ہمارے یو سی انچارج کو مارا، غریب بچہ مارا گیا، 3 چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ یہ ڈاکٹر عاصم کی سیاسی مہم جو ہی جواب دے گی اس کا کون پالے گا؟ جواب دیں گے۔ اسی طریقے سے کل نیو کراچی میں یہ بالکل پگلا گئے جب ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا۔ ہماری خیرات میں بھی پورے ضلع وسطی کی 50 نشستوں میں سے 3 نشستیں نہیں لے سکے تم۔ اب ہم الیکشن میں اترے ہوئے ہیں، متحد، منظم، فعال، متحرک۔ ہر حلقے میں ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، چھوٹی یو سی کے لیول کے اوپر ہمارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں۔ تمہارے میئر کے پیسوں سے لے کر واٹر بورڈ کے پیسوں سے کے باوجود لوگ آ کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہاں پر، اور 3 سیٹ تم جیت نہیں سکے تھے 50 میں سے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے باوجود۔ اور نیو کراچی میں 11 جے میں آ کے یہ ہمارا کارکن بیٹھا ہے شاہد، دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ابھی تو یہ پٹیاں ہو گئی ہیں، اگر نہیں چھڑواتے ایم کیو ایم کے کارکنان، کیا اس کا جرم تھا؟ انہوں نے، شاہد بھائی نے یہ کہا یار یہ آپ ایم کیو ایم کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے برابر والی گلی میں
میں یہ فقیر کالانی کے جو وہاں ان کے غنڈے انہوں نے پالے پیسے کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے آ کے ہمارے پوسٹرز پھاڑنے شروع کر دیے، بینر ہٹانے شروع کر دیے. اس غریب کا یہ سوال تھا کیا کرنے جا رہے تھے؟ یہ اپنے گھر جا رہے تھے فیملی کو لینے. کس لیے؟ کہ ایم کیو ایم کی کارنر میٹنگ میں شرکت کریں. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے جناب وہ فیملیز کو لے کے نہیں جاتے. جنہوں نے جھگڑا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو شریک نہیں کرتے سیاسی میٹنگز میں. یہ اس لیے جا رہے تھے. تم نے جواب میں ان کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا. جب ان کے ساتھ ان کو شدید زد و کوب کیا گیا تو ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے نہیں حملہ کیا کہیں پر بھی، تھانے میں بھیجا شاہد بھائی کو، ہمارے کارکن ڈاکٹر عبد الباسط کے ساتھ. اور وہ نالائق نااہل متعصب ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹتا. تمہارے باپ کا علاقہ ہی ہے. تم ہمارے ٹیکسوں سے بیٹا تنخواہ لیتے ہو، یہاں پر لوٹ کا مال سمجھا ہے تم نے کراچی کو. ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. نہ صرف ایف آئی آر نہیں کاٹی بلکہ پیچھے اور غنڈہ گردی کی اجازت دی اور وہاں پر فائرنگ کروا دی. ایک بچہ کوما کا شکار ہے، اللہ اس کو صحت دے، زندگی دے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو دعویٰ کر رہی ہے بطور جماعت کی بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بنیں گے، آپ اکثریت میں آئیں گے، لیکن سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے، کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا بھی فارمولہ چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ شہری کراچی میں وہ 22-24 سیٹیں تو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے زیادہ ہم جیت رہے ہیں، اندرون صرف ان کا اتحاد ہے، تو کہیں پیپلز پارٹی پھر دعویٰ جو کر رہی ہے دیوانے کا خواب تو نہیں ہے، اور کراچی کے حالات کو بھی بات ہے. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو عرض کر چکا کہ یہ جو الائنس بنا اس کا پیپلز پارٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اگر اس طرح اتنا یہ مؤثر ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا یہ اتحاد، اور پیپلز پارٹی کی حالات اچھے نہ ہوتے سندھ میں، تو وہ کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جیتے رہے ہیں کچھ سیٹیں یا تھوڑے مارجن سے انہوں نے لوز کی ہیں، وہ غیر مشروط طور پر پیپلز پارٹی میں شامل نہ ہوتے. میں گھوٹکی کے میئر صاحبان کی بات کروں گا، سردار علی گور خان کی، شکارپور سے غوث بخش صاحب ہیں، یا دیگر بہت سارے حلقوں میں ہر ڈسٹرکٹ میں کئیوں نے غیر مشروط جوائن کیا ہے. تو اس لیے وہاں مقابلے کی فضا نہیں. کراچی کے حالات پہ آپ آ جائیں. کراچی کی اس وقت وہاں پہ جو ہے 22 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. 22 عاصم کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ سوشل ورک کے نام کے اوپر ڈاکٹر عاصم سے پوچھو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سوشل ورک کر رہا ہوں. سوشل ورک میں اسلحہ چلاتے ہیں، سوشل ورک میں لوگوں کو گولیاں مرواتے ہیں. ہم نے کہا ایف آئی آر کاٹے ڈاکٹر عاصم کی، کیونکہ ان کے ہی وہاں پر ہوا ہے مرڈر. وہ پھر واپس آ گئے یہاں پر، اور پھر یہاں پر ایک اور بچے کی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جائے گی. کون جواب دے گا؟ یہ ہو گیا ڈاکٹر عاصم آپ کا سوشل ورک؟ ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کا کام؟ ذرا میں آپ کے سامنے ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں کہ ان کا دھندا کیا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے ان کی ڈیلنگ ہو گئی ہے کوئی لندن سے. ابھی سنیں گے کہہ کیا رہے ہیں آپس میں. لندن کی ریکارڈنگ ہے. ہم نے فارم تو پورے پاکستان سے جمع کرائے، لیکن ہمارا کھیل جو ہے نا وہ 8 سے 10 سیٹ ہوتے ہیں جو ہماری پکی سیٹ ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمیں تعاون کر رہی ہے خاموشی سے. یہ جو ہمارے فارم وغیرہ سبمٹ کیے گئے ابھی تک جو ہمیں سائن نہیں کیا جا رہا، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا تعاون ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ کراچی میں پیپلز پارٹی کی ہے. اسٹینڈ پہ پولیس بھی، تمام ادارے، چیف منسٹر، سب چیزیں جو ہے میئر وغیرہ سب ان کا ہے. تو کچھ اندرون خانہ ڈیل ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ آج سے 4 مہینے پہلے عشرت العباد دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم جو بھی یہاں پہ وہ بنا ہے، کیا نام ہے، جس نے بھائی کا انٹرویو بھی لیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ پنجاب جی. وجاہت کے ساتھ ایک اور تھا، ایک خاتون تھی اور ایک بندہ اور تھا جو یا منسٹری میں آیا ہے، کیا پنجاب میں کوئی نگراں گورنمنٹ میں اس کو کچھ بنایا ہے صحافی یہ بڑا نا، مرتضیٰ سولنگی، عشرت العباد، غوری اور یہ ڈاکٹر عاصم یہ بھائی سے ملاقات کرنے گئے تھے. عشرت العباد والا سیٹ اپ اتر رہا تھا آج سے 2-3 مہینے پہلے کراچی میں، تو وہ اس پہ کام بنا نہیں، مطلب نہیں ہو سکتا وہ پروسیس. تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف موو ہو رہا ہے والا سیٹ اپ، ساتھ کو بھی دے رہا ہے ہمارا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کافی ساتھ دیا ہے ہمارا. اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس وغیرہ کو چھیڑا نہیں جا رہا، پولیس تنگ نہیں کر رہی، تو یہ پیپلز پارٹی کے کہنے میں تنگ نہیں کر رہی ہے. اور ہمارا اس میں یہ مستوان ایسے تھوڑی بول رہا ہے بھائی نے پیسے لے لیے. بھائی نے پیسے نہیں لیے ہیں،
भाई ने बोल दिया है कि तुम खेल लो, हमें इनको जीरो करना। पीपल्स पार्टी को बोल दिया तुम खेल लो। तो पीपल्स पार्टी की कराची में 2 सीटें थी, पीपल्स पार्टी ने 6 सीटें कर दी। मनीर की 3 सीटें इनकी हैं क्योंकि इन्होंने अड्डा बंदी ऐसी करी है। बंदिया इनके पास जा रहा है, हिमानी इनके पास जा रहा है, डिफेंस भी इनके पास जा रहा है, लेकिन ये उस 6 को 10 से 11-12 सीटों पे ले गए। अब खेल इनमें रह गया। हम तो खेलने अपनी 10 सीटों पे, हमें उम्मीद है कि वो 10 की हमारी पूरी नहीं लगनी है अगर हम इस तरह से माहौल जिस तरह चल रहा है इस तरह मिला। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम जो वोट तोड़ेंगे ना, या पीपल्स पार्टी जो हमारा साथ देंगे वो इसलिए देंगे कि हम सिर्फ वोट तोड़ेंगे एमकेएम पाकिस्तान का। हम उसके वोट को छेड़ सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी को छेड़ रहे हैं, ना जमात को छेड़। मौलवी साहब हज़रात, ये ऑडियो चलाई है, ये लंदन के ग्रुप्स की है, जो उनकी आपस में इन्होंने गुफ्तगू की है। ये हमें भी मिली, आपस में नालायक गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा तो खदशा यही है और यही रहा है और ये प्रूव हो रहा है कि इन्होंने पैसे लेके या इन्होंने एमकेएम पाकिस्तान की दुश्मनी में ये पीपल्स पार्टी के गैंग वॉर के लोगों को कराची पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं लंदन के साथ मिलकर। हम ये होने नहीं देंगे, हम वोट की ताकत से इन्हें रोकेंगे। वोटर हमारे साथ है, हमारी कैंपेन बता रही है। मैं सिर्फ 21 जनवरी के जलसे की बात नहीं कर रहा, हर हल्के में हम अपने जलसे कर चुके हैं, हर हल्के में हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हैं। कल हैदराबाद में हमने अजीमुशान जलसा किया है। हैदराबाद में भी इनके एक रहनुमा कल बैठ के कह रहे थे सारी सीटें जीतेंगे। ओ भाई, हल्का बंदी से जो तुमने कर सकते थे कर लिया है। कल हैदराबाद के लोगों ने तुम्हें जवाब दे दिया निकल के पक्का अकला में। यही सूरत हाल है कराची शहर की। हमें पता है कि हमारी नशिस्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इतने बड़े सूरमा हैं, तो करें ना कुछ अपने मुखालफिन के साथ लियारी में या किमाड़ी में, जहाँ इन्हें पता है कि इन्हें आज एमकेएम पाकिस्तान अदम तशद्दुद और अदम तसादुब की सियासत कर रही है। असला हमारे पास है नहीं और इनके लगाए हुए मुतासिब पुलिस के SHOs हमारे कारकुनान के घरों पे छापे मारेंगे। जिस तरीके से ये शाहिद भाई बैठे हैं, इनकी FIR काटने के बावजूद अभी तक FIR नहीं कटी है, लेकिन हमारा जिम्मेदार है वहाँ पे मेहताब भाई, उनके 3 भाइयों को गिरफ्तार करके ले गए।